الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. قابل قدر صدر جلسہ استاذ الاساتذہ ماہر المنقولات والمعقولات مشفق و مربی حضرت مولانا مجیب اللہ صاحب گونڈوی دامت برکاتہم و حضرات علماء کرام، مہمانان عظام، پردہ نشین محترم خواتین، عزیز نوجوانوں، اس وقت ہم لوگ مدرسے معہد عائشہ صدیقہ کے 15 سالہ اجلاس میں شریک ہوئے ہیں. ہماری یہ شرکت یہ 15 سالہ کارگزاری کو آپ کے سامنے نمایاں کرنے اور آپ کے سامنے 15 سالہ قربانیاں بتانے اور آپ کے سامنے 15 سال کی محنت کا نتیجہ ظاہر کرنے، مختلف انواع میں جو اس معہد کی کوششیں رہی ہیں ان تمام شعبوں کو اجاگر کرنے کے لیے منعقد کیا گیا. اور آپ حضرات کو یہ بات بتا دوں، کوئی بھی ادارہ جس وقت پروان چڑھتا ہے بہت سارے مراحل پر سے گزر کر اپنے منزل تک پہنچتا ہے. ادارے کی بنیاد، ادارے کے روڑے، ادارے میں بنیادی قربانیاں کس کی لگی ہیں وہ عام طور پر دکھائی نہیں دیتے. ادارہ جب شروع ہو کر پروان چڑھ کر مزین ہو کر جب وہ چمکنے لگتا ہے تب جا کر ایک بڑا مجمع دے کر واہ واہ کرتا ہے، اور جو لوگ غافل رہے وہ آہ آہ کرتے ہیں. اور وہ واہ واہ کرنے والوں کو عمارت کی ظاہری شکلیں تو نظر آ رہی ہیں، لیکن عمارت کی حقیقی شکل، عمارت جن شکلوں پر کھڑی ہوئی ہیں اور یہ تمام نقش و نگار کی اصل جو بنیاد ہے، فاؤنڈیشن جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ہرگز دکھائی نہیں دیتے. اسی طرح تمام اداروں کا حال بھی، اس ادارے کا حال بھی، اس وقت جن جن لوگوں نے اس ادارے کے لیے قربانیاں دی، جن احباب نے اس ادارے کے لیے جفاکشی کی اور جن احباب اس ادارے کے لیے مستقل کوشاں رہے اور اپنی قیمتی آراء سے نوازتے رہے، آج ان میں سے ایک بڑی جماعت اللہ کے پاس پیاری ہو چکی ہے. ہم ان تمام کے حق میں اس ادارے کے ایک ایک عمل کو ایصال ثواب سمجھیں گے، اور ہم نیت کریں یا نہ کریں، انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس کا ضرور وہ اجر پائیں گے. اللہ تسلسل کے ساتھ ان کو اس کا ثواب پہنچاتا رہے گا. اب میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے حضرت نے تعارف کے سلسلے میں کہا، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اصل تعارف تو انشاءاللہ کل جب حضرت کا درس بخاری ہوگا اس سے پہلے حضرت کے سلسلے میں مکمل تعارف آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا.
الجامعہ مرکز العلوم میں کل انشاءاللہ بعد نماز مغرب حضرت والا کا آخری درس بخاری آخری سبق انشاءاللہ حضرت پڑھائیں گے۔ اس سے پہلے حضرت کا تعارف، حضرت کے متعلق کچھ خصوصی باتیں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے عرض کی جائیں گی۔ تمام ساتھیوں سے عاجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ اس نورانی عرفانی مجلس میں تمام احباب مرد و خواتین شرکت فرمانے کی مکمل کوشش کریں۔ انشاءاللہ وہاں حضرت والا کا جو حقیقی تعارف ہے وہ ہوگا، علماً بھی اور تعارفاً بھی۔ آمدم برسر مطلب مجھے یہ بتانا ہے اس وقت میں ہم جس ادارے میں آئے ہیں اور اس ادارے کا نام عائشہ کیوں رکھا گیا؟ معہد عائشہ صدیقہ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا کردار، ان کے علوم، ان کے محدثانہ کردار، مفسرانہ کردار، فقیہانہ کردار، مجتہدانہ کردار و حکیمانہ کردار، اس کی ایک لمبی فہرست ہے۔ اور اگر آپ ایک ایک شعبے پر کلام کرنا شروع کریں تو آپ علماء سے سنتے چلے جائیں گے، اتنی خصوصیات حضرت عائشہ کی ہیں۔ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جو حضرت عائشہ صدیقہ سے ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار حضرت عائشہ کی تصویر بتائی گئی اور بتا کر ریشم کے ٹکڑے میں کہ ان سے تمہیں نکاح کرنا ہے، ان سے آپ کو نکاح کرنی ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا مقدر میں ہے، ضرور اللہ کرائے گا۔ چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ صدیقہ سے ہوا۔ اس کے بعد تحفظ دین کا حضرت عائشہ نے جو کارنامہ انجام دیا اور اسلام کے سلسلے میں جو انہوں نے مجددانہ کردار انجام دیا ہے اور ان کے جو تحقیقات ہیں، ان کی جو ذہنیت ہے، اس کے سلسلے میں ایک لمبی تاریخ ہے اور لمبی سیرت ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام رکھ کر تمام یہاں کے پڑھنے والی خواتین کو یہ دعوت دی جا رہی ہے، تمہیں بھی حضرت عائشہ کی طرح تحفظ دین کے لیے آگے بڑھنا ہے، تمہیں بھی اپنے آپ کو نمونہ بنانا ہے، اپنے آپ کو شریعت کے اعتبار سے آئیڈیل بنانا ہے۔ آپ پردے کے آئیڈیل بنو، نماز کے آئیڈیل بنو، تقوی کے آئیڈیل بنو، طہارت کے آئیڈیل بنو۔ ایک مربیہ ہو کر ایک ماں اپنے بچے کو کس طرح تربیت کرتی ہے، ایک مربیہ ہو کر اپنی ماں اپنے بچے کو کس طرح علم سکھاتی ہے، ایک مربیہ ہو کر کس طرح اپنی ماں اپنے بچوں کو سجاتی ہے اور کس طریقے سے ان کو نمایاں کرتی ہے، وہ تمام کام انجام دے کر آپ ایک نمونے بنو۔ اس لیے کہ محترم خواتین کی قربانیاں کبھی بھی اجاگر نہیں ہوتی، خواتین کی قربانیاں پردے میں رہتی ہیں۔ اللہ نے بھی خواتین کی قربانیاں جو بیان کیا عجیب و غریب انداز سے بیان کیا ہے، اسی لیے کہا عورتوں کی قربانیاں بھی وہ بھی پردے میں رکھ دی گئیں۔ اللہ کے رسول کے سامنے جب حضرت عائشہ نے ایک خاتون کی نماز کی تعریف کی، آپ نے فرمایا ماں بس رہنے دو۔ کیا مطلب؟ خواتین جب باحیات ہو، زندہ خواتین کی تعریف نامحرموں کے سامنے نہیں کی جاتی۔ یہ اصول ہے، یہ ضابطہ ہے، نامحرموں کے سامنے زندہ خواتین کی خوبیاں، زندہ خواتین کے اوصاف، زندہ خواتین کی عبادتیں، زندہ خواتین کی نمازیں، زندہ خواتین کے علم و معرفت بیان نہیں کیے جاتے، اسے پردے میں رکھا جاتا ہے۔ اور اسی لیے اس کو آگے بتانے کے لیے خواتین کو ایک درسگاہ دیا جاتا ہے، ان سے کہا جاتا ہے تمہارے اندر کے اوصاف یہاں منتقل کرو، تمہارے سامنے امت کی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، تمہارے سامنے امت کا مستقبل بیٹھا ہوا ہے، تمہارے سامنے امت کی مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے اندر تم اپنے فکروں کو اتارو، تم اپنے جذبات کو اتارو، تم اپنے خیالات کو اتارو، تم اپنے صفات کو اتارو، تم اپنے تقوی کو اتارو، تم اپنے تزکیہ اتارو، ان کی ایسی تربیت کرو یہ نمایاں بن کر واپس جائیں۔
میں کئی مدارس میں جب بھی خواتین کے سلسلے میں گفتگو کرنے جاتا ہوں، ہر مدرسے کی الگ الگ خصوصیت ہوتی ہیں۔ عجیب بات ہے، ایک بڑے بزرگ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے عجیب بات کہا حضرت میرے گھر میں 4 بہو ہیں، 4 بہویں 4 مدرسے سے پڑھی ہوئی ہیں۔ انہوں نے یوں کہا، ایک بہو کے اندر خدمت کی صفت غالب ہے، ایک بہو کے اندر عبادت کی صفت غالب ہے، ایک بہو کے اندر تعلیم و تعلم غالب ہے، ایک بہو کے اندر دعوت و تبلیغ غالب ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تمام چیزیں ماشاءاللہ ہمارے بہوؤں کے اندر موجود ہیں، لیکن ہمارے بہوؤں میں بعض مرتبہ عورتوں کے 4 فرائض میں کمی محسوس کرتا ہوں۔ وہ 4 فرائض کیا ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ای المرأۃ خیر یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا اذا نظر الیہا سرتہ، اذا امر لها طاعتہ، اذا غاب عنها حفظت نفسها ومالہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک اور جگہ فرمایا، اذا صلت خمسها وصامت شہرها واطاعت بعلها وحفظت نفسها دخلت الجنہ۔ آپ نے فرمایا جو عورت 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے اور رمضان کے اپنے روزے رکھے اور عزت آبرو کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کے غیبوبیت میں غائب ہونے پر اس کے مال اور دولت کی حفاظت کرے، یہ خاتون سب سے زیادہ افضل، بہتر، اعلیٰ خاتون سمجھی جاتی ہیں۔ اور یہ صفات ہم لوگ اپنے تعلیم و تعلم میں یہ صفات کو ہم اتاریں۔ دیکھو پڑھنا پڑھانا، میں تو یوں کہتا ہوں ہمارے درمیان ایک تربیتی کورس رکھا گیا، تربیتی کورس۔ ہمارے یہاں یہ تعلیم کا جو کورس ہے حقیقت میں تربیت کے لیے، تمام بچیاں تربیت پا کر نکلے۔ اس وقت میرے عزیز بھائیوں، عزیز خواتین، توجہ کے ساتھ یہ بات سننا، مدارس سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے لڑکیاں مرتد ہوتی جا رہی ہیں۔ آج ان کے ارتداد کی کوئی کمی نہیں۔ کرناٹک میں ہر ماہ بلا مبالغہ میں کہتا ہوں 20 سے 25 لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں۔ آپ کو کیا پتا، آپ کو اس کے سلسلے میں کیا اطلاع؟ ذرا جائیے، آپ جا کر علاقوں کا سفر کیجئے، سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ آپ جائیے، جا کر علاقے کا جائزہ لیجئے۔ باگل کوٹ کا سفر کر کے میں آ رہا ہوں، اور پھر اس کے بعد مسکی گیا ہوا تھا رائچور، وہاں کے ایک نوجوان عالم دین کہنے لگے، حضرت ہمارے رجسٹر آفس میں مسلمان لڑکیاں ہر ہفتہ 4 لڑکیوں کا نکاح ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے میرے عزیز بھائیوں، کہاں سے کہاں چلے گئے۔ آج کل لڑکیوں کے مدرسے کے سلسلے میں مختلف قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ ارے بھائیوں، ایک تو ہے تقاضا، ایک ہے ضرورت، ایک ہے اشد ضرورت۔ اس وقت لڑکیوں کے مدارس علاقے میں آمد و رفت کے قیام تعام، اس کا دارالعلوم دیوبند اس کے سلسلے میں کلام کرتا ہے، لیکن آمد و رفت کی ترتیب پر کوئی کلام نہیں، آمد و رفت کی ترتیب پر کوئی جھجک نہیں، آمد و رفت کی ترتیب پر کوئی وہاں پر انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں۔ آپ گاؤں میں جائیے، مدرسہ قائم کیجئے اور آمد و رفت کا نظام بنائیے۔ بچیاں آئیں، 2 گھنٹہ پڑھے جائیں، پھر دیکھنا انشاءاللہ وہ بچیاں جو پڑھتی ہیں اللہ ان کو کہاں سے کہاں تک پہنچائے گا۔ اور وہ بچیاں کالج میں پڑھنے والی ہوں، چاہے وہ اسکول میں پڑھنے والی ہوں، چاہے وہ نوکری کرنے والی ہوں، ان سے ہم کہیں جا کر تم 2 گھنٹہ مدرسے میں پڑھو، 1 گھنٹہ پڑھو، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اس نورانی علم کو حاصل کرنے کے بعد ان کے اندر کی ظلمت چھٹ جائے گی، خباثت نکل جائے گی، کدورت نکل جائے گی، اور ان کے اندر کی تمام طرح کی غلاظت نکل کر پاک ہو کر فاطمہ ہے نام اس کا، فاطمہ تو زہرا بن کر چمکے گی۔ اگر عائشہ نام ہے، عائشہ صدیقہ بن کر نمایاں ہوگی۔ خدیجہ نام ہے، خدیجہ الکبریٰ کے ایک نقش قدم پر چلے گی۔ ام سلمہ نام ہے، ام سلمہ کے نقش قدم پر چلے گی۔ پھر دیکھنا آپ کو یہ امت کی مائیں معین الدین چشتی دیں گی، نظام الدین اولیاء دیں گی، صابر پیا کلیری دیں گی، امام بخاری دیں گی، انور شاہ کشمیری دیں گی، قاسم نانوتوی دیں گی، رشید احمد صاحب گنگوئی دیں گی۔ پھر دیکھنا انشاءاللہ ان خواتین کے ذریعے سے عالم کے اندر انقلاب لانے والے اولاد اللہ امت کو مہیا کرے گا۔
اس لیے میں ادباً حضرت والا کے سامنے اتنی لب گشائی کی میری جرات کہاں، میں تو بے حضرت والا جو صبر کے پیکر ہیں اس کے تو ہم طلبہ رہتے کے زمانے میں بہت دیکھ چکے ہیں، بڑے ہی صبور ہیں۔ اللہ تعالی حضرت کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم فرمائے۔ گزشتہ سال میری دلی تمنا حضرت والا کو بلا کر پورے علاقے کا دورہ کرایا جائے، اور میں ہمیشہ یہ خواہش رکھتا ہوں دارالعلوم دیوبند کے اکابر کا ہمارے علاقے میں دورہ ہوتے رہنا چاہیے، تاکہ ہمارے عقائد ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے۔ ہم بھول نہیں سکتے ارشاد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مبلغ دارالعلوم دیوبند کو، جن کے ذریعے سے اللہ نے کرناٹک کو ناٹک سے بچایا، کرناٹک کو ناٹک سے بچایا، ورنہ کرناٹک ہر جگہ پر ناٹک ہی ناٹک ہوا کرتا تھا۔ تمام ناٹکیں ختم ہو گئیں، اب ماشاءاللہ دین اور دنیا کا اللہ نے اسے ایک سنگم بنا دیا۔ انشاءاللہ علماء کا آنا جانا لگا رہے گا۔ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ ہمارے یہاں بنون کے مدارس میں، ہمیشہ یو پی کا بھی جب جلسوں میں سفر ہوا تو میں نے کہا بھئی ہمارے تعداد کے اعتبار سے آپ زیادہ افسوس نہ کریں، یوں سمجھیں ہمارے یہاں 10 بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں، وہ شمالی ہند میں 100 بچے پڑھنے کی طرح۔ ہمارے یہاں ماحول بہت کم، پھر بھی اللہ کا شکر ہے، ہم کبھی ناشکری نہیں کریں گے۔ اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، اللہ نے آج الحمدللہ ادارے قائم کرایا۔ اللہ تعالیٰ خواتین کے معاہد قائم فرمائے، اور ان معاہدوں کے ذریعے سے، مدارس کے ذریعے سے اللہ کام لے رہا ہے۔ اندک بہم شود بسیار، دانا دانا غلہ می شود۔ انہی چند باتوں سے حضرت والا سے خصوصاً درخواست توجہ چاہوں گا، اور حضرت والا سے یوں کہوں گا کہ آگے کس طرح ہم کام کریں، کن حالات میں ہم گھیرے ہوئے ہیں۔ یہ ایک طویل داستان ہے، یہ لمحوں میں سنایا نہیں جا سکتا۔ بس ہماری ان غفلتوں کو ان بزرگوں کے آمد و رفت کی برکت سے الحمدللہ اللہ دھیرے دور کرا رہا ہے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ اللہ ایک دن ان بزرگوں کے تمناؤں کو ضرور ہمارے درمیان اللہ اجاگر کرے گا۔ اللہ تعالی حضرت والا کی آمد کو بے انتہا